اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لا مکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، معزز حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئیں۔ ایک تو ہمارا نام، ہمارا تعارف، ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو، اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے۔ تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے کا باسی تھا، کوئی مدینے کا رہائشی تھا، کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا، اور یہ ایک امت بنی۔ میرے حضور نے امت بنائی تھی، فرقے ہم نے بنائے ہیں، امت کو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا، ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ حسد کے عدد نکالو تو 72 بنتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مجھے بتاؤ، جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟
آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ۔
تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو، تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی، مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہیں، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا، جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں،
جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی اعضاء کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی، ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے۔ تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، دوسری بات وسطا، تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں، باعظمت امت، با کمال امت، اور تیسرا معنی معتدل امت۔ عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمہیں یہ عزت دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمیں آخری امت بنایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تم خیر امت ہو، تمہیں عزتوں کی مسند دی گئی، جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی با کمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصوم ہے، وہ کسی اور امت کا مقصوم نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی جاتی ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی، اور تیسری مثال میری امت کی۔ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا گیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی گئی۔ ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں دیا گیا۔ اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ قیامت کے دن اعضائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی، دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، چونکہ ان کے اعضاء چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے۔ تیسرا معنی امت وسط کا معتدل امت، اعتدال کی راہوں پہ چلنے والی، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن ہوں گے، عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی۔ یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے ہیں۔ آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے گئے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی،
ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تقانیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا۔ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا۔ اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے، کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، چونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اسی سے اعتدال نکلا ہے۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا۔ تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا رعب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلوف کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ نصارہ نے کیا۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائیں۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے۔ میاں توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر تیسری بات، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وہ ہم جوانی میں چلے جائیں، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں، یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یا بچپن میں چلے جائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ امر ہم سے مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے، اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، اسے معاف کیوں کیا گیا۔ اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی گئی۔ تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے۔ ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے، لیکن وہ کریم بھی ہے، وہ معاف کرنا چاہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو امید بھی روشن رہے،
اور خوف بھی طاری رہے۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے، ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا، یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، انتقال کر گئے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھیں اور ایسے سر جھکایا تھا۔ تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا۔ انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے۔ کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے، فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو، اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا۔ تو وہ بچہ رو رہا تھا، تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے، جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ، اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے۔ تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی، تو اس نے لکڑیاں رکھی، تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی۔ ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی۔ تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے۔ تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا، 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، لیکن جب 40 سال کا ہو جائے، اب سن کہولت میں آ گیا، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں یہ بات 100 بار کہی، میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے، لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو، متمرد کو، باغی کو، جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے، کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو۔
یہ عمومی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلو پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا. وہ تمہارا خالق لگتا ہے. خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتی؟ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا. بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا. نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا. تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا. وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا. تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہیں. جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہے اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امک، تیری ماں. تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ. تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا. علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے. تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا. مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا. یہ تیری ماں ہے. کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے. وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے.
میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا۔ مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے